اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ منظر پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ عشق ادھورے پن کی انتہا نامی تحریر سے لیا گیا ہے، اور ہمارے پاس جو تفصیلات ہیں وہ اسی منظر کے گرد گھومتی ہیں۔ کوشش کریں گے کہ اس کی گہرائی میں اتریں۔ تو منظر کچھ یوں ہے کہ شام کا وقت ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، ایک پرانا سا پل، دھند بھی ہے، اور دور مدھم روشنیاں۔ یہ صرف بیک گراؤنڈ تو نہیں لگتا ہے نا، اس میں کچھ خاص ہے؟ جی بالکل، یہ ماحول یہ خود ایک کہانی کہہ رہا ہے۔ بالکل، یہ ماحول خود ایک کردار جیسا ہے۔ جیسے آپ نے کہا، پرانا پل، شاید وقت کی بات ہو یا جوڑنے کی کوشش، مگر وہ دھند، وہ مدھم روشنیاں، وہ ایک غیر یقینی سی کیفیت پیدا کرتی ہیں نا، کچھ ادھورا سا، جیسے سب صاف نہیں ہے، اور بارش کا بدلنا، ہلکی سے تیز ہونا، یہ بھی یعنی جذبات کی طرح ہے۔ صحیح۔ اور اسی ماحول میں پھر وہ مکالمہ شروع ہوتا ہے۔ بہت کم لفظ ہیں۔ ایک کردار کہتا ہے عشق تیری انتہا، اور دوسرا جواب دیتا ہے عشق میری انتہا۔ یہ لفظ انتہا، یہ بڑا سوچنے والا ہے۔ تکمیل تو نہیں ہے، تو پھر کیا ہے یہ؟ ہاں، یہ اہم ہے۔ انتہا، یہ شاید حد کی بات ہے، شدت کی، مطلب وہ پیک جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ مکمل ہو۔ تو یہ عشق کی گہرائی اور شاید اس کی لمٹس دونوں کا ذکر ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ عشق منزل ہے، بلکہ اس کی یوں سمجھیں شدت کو بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، اور پھر بات ایک دم کھلتی ہے جب وہ کہتے ہیں کاش عشق کی انتہا ہی کافی ہوتی، مگر ہم دونوں ہم دونوں ابھی نامکمل ہیں۔ اور فوراً دوسرا کہتا ہے تو بھی ابھی ناتمام، میں بھی ابھی ناتمام۔ یہ جو اعتراف ہے نا کہ عشق تو شدت ہے، مگر ہم نامکمل ہیں، یہی تو اصل نکتہ ہے۔ جی ہاں، اور یہ صرف ان کا اپنا ادھوراپن نہیں، شاید رشتے کا بھی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اسے دکھ سے نہیں بلکہ ایک سچائی کے طور پر مان رہے ہیں۔ یہیں سے پھر وہ بارش بھی تیز ہو جاتی ہے، جیسے ماحول بھی ساتھ دے رہا ہے۔ اچھا، اور وہ قریب تو آتے ہیں لیکن بالکل ملتے نہیں ہیں، ایک فاصلہ سا رہتا ہے۔ تو یہ فاصلہ، یہ کیا دکھا رہا ہے؟ ان کے اندر کا فاصلہ یا وہی ادھورا پن؟ پھر خاموشی چھا جاتی ہے، صرف بارش کی آواز۔ میرا خیال ہے کہ یہ فاصلہ اسی ادھورے پن کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کھنچتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، پر مکمل ملاپ نہیں ہوتا۔ اور اسی خاموشی میں جب صرف بارش کی آواز ہے، تب وہ کیلی جملہ آتا ہے جو سیدھا عنوان سے جڑتا ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں شاید عشق کی خوبصورتی اسی ادھورے پن میں ہے، کیونکہ ادھورا عشق کبھی مر نہیں سکتا۔ واہ، یہ تو جیسے ساری بات کا خلاصہ ہے، یعنی ادھورا پن کمزوری نہیں بلکہ اسے لافانی بنا رہا ہے۔ بالکل، اور یہ سوچ عام نہیں ہے۔ عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ عشق مکمل ہو جائے، وصال ہو جائے، لیکن یہاں دلیل یہ ہے کہ جو مکمل ہو گیا وہ شاید ختم بھی ہو سکتا ہے، مگر جو ادھورا ہے وہ ہمیشہ ایک چاہت، ایک تلاش بن کر زندہ رہتا ہے، کبھی مرتا نہیں۔ اسی لیے وہ لافانی ہے، اور یہیں سے وہ عنوان عشق ادھورے پن کی انتہا سمجھ میں آتا ہے۔ اور آخر میں وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بارش میں کھڑے ہیں، پھر دھند انہیں ڈھانپ لیتی ہے، منظر دھندلا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، اختتام یا یہ چلتا رہے گا؟ یہ بھی کوئی صاف اختتام نہیں۔ دھند کا آنا مطلب غیر یقینی کیفیت باقی ہے، نہ خوشی، نہ واضح جدائی۔ یہ اسی ادھورے پن کا تسلسل لگتا ہے، اور وہ مسکراہٹ شاید اس کیفیت کو قبول کرنے کا اشارہ ہے۔ ایک آپ کہہ لیں میٹھا سا درد، اور منظر کا دھندلانا ہمیں بھی وہیں ایک ادھوری کیفیت میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ مختصر سا منظر کم لفظوں اور ماحول کے ذریعے عشق کے بارے میں ایک بہت گہری بات کرتا ہے، کہ اس کی اصل خوبصورتی شاید تکمیل میں نہیں بلکہ ادھورے پن میں ہے۔ جی بالکل، یہ عشق کو منزل نہیں بلکہ ایک سفر، ایک حالت دکھاتا ہے، اور یہ کہ اس ادھورے پن میں بھی ایک اپنا حسن ہے، ایک پائیداری ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر عشق میں یہ خوبصورت ادھورا پن معنی رکھتا ہے تو کیا زندگی کے دوسرے حصوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ جیسے اپنی ذات کو بہتر بنانا یا علم حاصل کرنا،
کیا ہمیشہ ہر چیز کا مکمل ہونا ضروری ہے اطمینان کے لیے، یا اس ادھورے پن، اس تلاش میں بھی کوئی بات ہے جسے ہم اکثر دیکھتے نہیں؟